زمیندار ایکشن کمیٹی وابڈا وابڈا زمیندار ایکشن کمیٹی کی مرکزی کال پر تحصیل دشت کے زمیندار ایکشن کمیٹی کے ممبران نے وابڈا کے خلاف سراپا احتجاج بن کر سبی روڈ قومی شاہراہ کو دشت دروازوں کے مقام پر ٹریفک کے لیے مکمل طور پر دھرنا دے کر بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ زمیندار ایکشن کمیٹی کے ممبران کا کہنا تھا وابڈا دشت سمت پورے بلوچستان میں زمینداروں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسے سلوک کیا جا رہا ہے۔ بجلی مکمل نہ ملنے کی وجہ سے دشت کے اکثر باغات خشک اور فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، جس سے سالانہ زمینداروں کو کروڑوں روپے کے نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے وابڈا کو خبردار کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے مطالبات تسلیم کر کے ہمیں مکمل بجلی فراہم کیا جائے، بصورت دیگر آئندہ کا لایا عمل بہت سخت ہوگا۔ زمیندار ایکشن کمیٹی وابڈا وابڈا وابڈا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بولن صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دشت کے جتنے بھی مسئلے ہوتا ہے آپ سب سے پہلے ہمارے پاس پہنچتے ہو، تو سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بولن صاحب جیسے اصحاب نے فرمایا، وابڈا کے ساتھ ہمارے 2015 میں بھی معاہدہ ہوا، لیکن اس معاہدہ پہ بھی وابڈا ہمارے ساتھ نہیں چلے۔ اس کے بعد اس دفعہ بھی وابڈا کے ساتھ معاہدہ ہوا، صوبائی گورنمنٹ نے ہمیں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم جا کے انہیں بتا دیں گے، لیکن پھر بھی وابڈا والوں نے نہیں مانا۔ آج ہمارے ہڑتال ہے، پھر انشاءاللہ کل ہمارے ہنگامی میٹنگ ہے۔ اگر آج ہمیں کوئی ان کی طرف سے رسپانس نہیں ملا، پھر انشاءاللہ ہمارے لائے عمل بہت سخت ہوگا۔ اس میں شاید ہم لوگ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے طرف چلے جائے، آکی چوک کی طرف چلے جائے، لائے عمل ہمارے سخت ہوں گے۔ نہیں، فی الحال کسی نے نہیں کیا ہے، نہ اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے رابطہ ہوا ہے۔ پھر آپ کے چینل کے تھرو میں اپنا انتظامیہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ سر یہاں پہ پہلے بھی ایک اسسٹنٹ کمشنر گزرا اکرم عریف فال صاحب، اس کے دور میں بالکل چوری نہیں ہوا، اور آپ آئے تو آپ کے دور میں یہ 4 راتوں میں 3 فیڈر کی تار چوری ہونا، یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ دھرنا ہمارے تو آج کا 5 بجے تک ہے، پھر اس کے بعد کل کا ہمارے لائے عمل ہمارے 5 بجے سے پہلے کوئی آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو تو دھرنا ختم کر لے گا؟ بالکل، ہمارے اگر وہ ابھی یہ بجلی بحال کرے ابھی روڈ کھول دیں گے۔ ہم لوگوں کا وجہ تو یہ ہے کہ وابڈا کا جو ہے نا ہمارے ساتھ زیادتیات ہے۔ وابڈا جو ہے نا 2015 میں ہم لوگوں کا جو فیصلہ ہوا تھا 6 گھنٹہ بجلی 6,000 روپے اور 10,000 روپے 8 گھنٹہ بجلی کا فیصلہ ہوا تھا، وہ بھی ہمیں جو ہے نا آدھا جو ہے نا ایک فیڈر کا جو ہے نا آدھا کو ہم لوگ ایک دن چلاتے، آدھے کو دوسرے شفٹ پہ چلتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے نا ابھی وابڈا نے بدماشی اپنا 2 مہینے سے شروع کیا ہے، ہمیں جو ہے نا 2 گھنٹہ بجلی دے رہا ہے اور ہمیں اسے 10,000 روپے وصول کر رہا ہے۔ ہمارے بلے بھی جو ہے نا وہ 100% جمع ہے۔ وہ بولتا ہے ہمیں جو ہے نا صوبائی اور وفاق جو ہے نا سبسڈی نہیں دے رہا ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا تو بلے جمع ہے اس میں۔ اور ابھی بھی جو ہے نا یہ موجودہ حکومت نے ہمارے ساتھ فیصلے کیا، ہم لوگ جا کے وزیر اعلیٰ سے ملے، وزیر اعلیٰ نے ہمیں جو ہے نا یقین دہانی دی۔ پھر جو ہے نا کوئٹہ کمشنر تھا اور جانا چکزئی تھا، اس لوگوں نے فیصلہ تحریری طور پہ کیا، 8 گھنٹہ بجلی 12,000 روپے پورا بلوچستان میں۔ ہم لوگوں نے وہ فیصلہ بھی مان لیا، ہم لوگوں نے جو ہے نا ان میں ہمارا بھی دستخط ہے، ہم لوگوں نے دیا، وابڈا نے پھر بھی ان لوگوں کو نہیں مانا۔ یہ ابھی ہماری بھی سمجھ سے یہ باہر ہے کہ کیونکہ ہم لوگوں کا ایک طرف سے جو ہے نا 2 گھنٹہ بجلی کو کر دیا گیا ہے، دوسرا جو ہے نا تارے چوری ہو رہا ہے۔ پہلے جو ہے نا 8 گھنٹہ بجلی ہمیں ملتا تھا، ہم لوگوں نے ان کو بتایا کہ بھائی رات کو ہمیں بجلی دے دو۔ جب بھی ہماری کوئی فالٹ ہوتا تھا ہم لوگ جو ہے نا زمیندار نکل کے اپنا لائنوں کو سنبھال کرتا تھا۔ ابھی جو 2 گھنٹہ کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے وابڈا کا، ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ تارے جو ہے نا ایک رات میں جو ہے نا 3 فیڈروں کا جو ہے نا 22 کمبے کے تارے چوری ہوتا ہے، تو یہ پھر وابڈا کو معلوم ہے۔ یہ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا کام ہے، ہمیں بجلی دے دیں، 8 گھنٹہ بجلی دے دیں، ہم 12,000 روپے کے لیے تیار ہے، آج بھی تیار ہے، ابھی بھی ہم لوگوں کا مسئلہ حل کرے، ہمیں کوئی اور غرض نہیں ہے۔ آپ بتاؤ کہ پورا بلوچستان میں جو ہے نا ہم لوگ 1200 فٹ سے 1100 فٹ سے پانی نکال رہا ہے، وہ بھی 2.5 انچ ہے 2 انچ ہے، اور جتنا بھی بچہ کچھ باغات ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ گندم کا سیزن بھی ہم لوگوں سے کیا پچھلے
साल जो है ना बारिशों की वजह से हमारा इतना अरबों का नुकसान हुआ, उसका भी कोई अजाला नहीं हुआ। आपको ये याद है कि पिछले साल थोड़ा बहुत बारिश हुआ तो आपका जो है ना गंदम का बड़ा मसला था, पूरा बलूचिस्तान जो है ना गंदम में माला माल हो गया। और इस दफ़ा जो है ना मेरे ख्याल में जो भी ज़िम्मेदार है वो भी एक रोटी के लिए जो है ना अभी तरस रहा है, मजबूर है। इस वजह से हम अपील करते हैं मौजूदा हुकूमत से वो हमारा बिजली को बहाल करे। हम 12,000 रुपये देंगे, 8 घंटा बिजली हमें दे दे ताकि कोई अवामी हुकूमत आ जाए और ये फैसला को फिर हमने भी आपको हालात से आगाह किया कि ये 6 महीने से हमारे यहाँ बिजली बिल्कुल है ही नहीं। पता नहीं कि हमारे ज़िम्मेदारों के साथ क्या हो रहा है। बागात बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं, पानी बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने वज़ीर आला से भी मुलाकात की, गवर्नर साहब से भी, वापडा चीफ से भी, मगर कोई सुनवाई नहीं। कई मरतबा हम लोग गए हैं वहाँ पे, कैस्को ऑफिस गए हैं हम लोग, सारे ज़मींदार मिल के गए, डीसी साहब के पास, किसी को भी नहीं छोड़ा, मगर कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए आज हम लोग का पुरअमन एहतजाज है शाम 5 बजे तक। उससे पहले भी हमारा मुतालबा अगर ये लोग मान जाएँ तो हम इंशाल्लाह लोगों को तकलीफ़ नहीं देंगे। ठीक जनाब वाला, हमारा कोई मसला नहीं है। वाबड़ा जो पुराना साथी था वो बिगड़ गया है, पता नहीं किस वजह से बिगड़ गया। अब हमारा इलाका पूरा दश्त एरिया में आप देखें कि यानी हैवान इंसान सारा, अब जिम्मेदारी वाटर सप्लाई कौन, गवर्नमेंट है। अब हम लोग 2 घंटे में उन्हीं को पानी दे रहे, दरख्त तो हमारे सारे सूख गए। तो बराए मेहरबानी, जैसे आज साहब ने फरमाया, हमारा जो 8 घंटे है 12,000 देने को हम बिल्कुल तैयार है। हम खुश नहीं है कि सारे मुसाफिरों को जो है ना हम लोग तकलीफ में डाला हुए। हमें शर्म आता है, खुदा कसम, जो भी मरीज आता है जिसका कोई ज़रूरी काम हम उसको छोड़ भी रहे। वजह ये है कि हमारे यानी वाबड़ा वाले हमारे साथ इंतहाई जुल्म कर रहे 8 घंटे दे के, अभी 8 घंटे नहीं, चलो भाई 6 घंटे, कुछ भी नहीं दे रहे। और उसके बाद इनका प्लान ये है, 3 फीडरों को इन्हीं लोगों ने चोरी कर दिया। इन्हीं लोगों की वजह से एक ही रात में 20-20 खंबे हमारे सारे गायब हो गए। अब दूसरे फीडरों को कैसे करेंगे? ऐसे समझो कि बिजली दश से गया। तो मेहरबानी करके इनको हम एसी साहब को भी ये बताना चाहते हैं, आपके इलाके में आधा किलोमीटर पर हमारी तारी चोरी होते हैं, क्या आप इंतजामिए क्या कर रहे हैं आप हमारे लिए? बराए मेरे कई बार उसको बोला इन लाइनों पर कोई लेवीज वाला डिप्टी लगा दे ताकि चक्कर लगाए, इन लाइन चोरी नहीं हो जाए। अब तो हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, बिजली तो हमें 1 महीने तक मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इनका जो सिस्टम है भाई, कागजात मंजूरी हो, खंबे लगावे, 1 महीने तो लगेगा इसमें। तो हम लोग कहाँ जावे? हमारे साथ वो फ़लस्तीन वाला सिस्टम हो रहा है। अब पानी बंद हो गया हम लोगों का, बिजली बंद हो गया, गैस भी समझो बंद हम लोगों का। हम लोग पता नहीं, इनको समझ नहीं हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? बराए मेहरबानी आपकी तवज्जुह से आप उनको बता दें कि बाबा इन गरीबों के साथ अभी भी हमें यकीन दहानी कराई जाए। हमें क्या ज़रूरत है रोड बंद करने की?